یا میں نے سنا کوئی اربن پلاننگ کا بھی آپ کا کوئی ہے، تو یہ یونیورسٹی روڈ کی کوئی پلاننگ کا بھی انتظام اگر ہو جائے تو اچھا ہوگا، کیونکہ بہت بڑی پرابلم ہے. تو اس وجہ سے لیٹ بھی ہوا، اس کے لیے معذرت. لیکن خوشی ہوئی مجھے آج یہاں پہ آ کے، یہاں پہ سن کے کہ ایسا کام ہو رہا ہے جس کی ضرورت ہے. ہم بہت سے کام بغیر ضرورت کے کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بس ایک کام چلا آ رہا ہے، وہ ہم کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، ضرورت کا سوچتے نہیں ہیں کہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم کام کرتے جاتے ہیں. یہ ایسا کام ہے جس کی ضرورت ہے. اس صوبے کو، اس ملک کو، ہم سب کو ایز اے سوسائٹی، ایز ہیومن بینگز ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور مجھے آپ کو بتانے کی، میرے خیال میں اگر میں آپ کو بتاؤں، آپ کو آلریڈی اس کی امپورٹنس کا پتہ ہوگا. اٹس لائک پریچنگ ٹو دا آلریڈی کنورٹیڈ، کہ دنیا آج کل وہ پرانے زمانے میں جس طرح ہو رہا تھا. میرا پرسوں وزیرستان کے کوئی ٹرائبل ایلڈرز تھے، تو ان کو ایجوکیشن اور آئی ٹی کے بارے میں ایک پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی تھی. تو ان کو میں نے یہی بتایا کہ جی اگر پرانے زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھیں، اس میں آپ کی فزیکل سٹرینتھ کاؤنٹ کرتی تھی. پھر ایک وقت آیا تلوار، تیر، پھر آرٹلری، یہ ساری چیزیں شروع ہو گئیں. پھر نیوی، ایئر فورس، اور آج کل ڈرونز. تو یہ وقت کے ساتھ بدلتی چیزیں ہیں، اور جو قومیں اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کر پاتی ہیں یا اس میں آگے نکل جاتی ہیں، وہی ترقی کرتی ہیں. انہی کا ایکچوئل دنیا میں ڈومیننس ہوتی ہے، یا وہ اپنی مرضی سے اپنے ملک چلا سکتے ہیں. جب تک یہ نہ ہو تو اس وقت تک ہم اگر ویسے ہی تقریریں کرتے رہیں تو اس سے ہوگا کچھ نہیں، رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا. میں یہاں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جب منسٹر چارج مجھے دیا گیا تقریباً 4 مہینے پہلے، آئی ٹی کا اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، تو جب میں نے پتہ کیا ٹوٹل سال کا بجٹ 43 کروڑ روپے تھا. 43 کروڑ، اور وہ بھی سرکاری. تو سرکاری 43 کروڑ سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب اگر خود بندہ 43 کروڑ لگائے تو اسے تو پھر بھی کچھ ہو جائے گا، لیکن سرکاری 43 کروڑ سے تو کچھ بھی نہیں ہونا. تو پھر اس کے لیے بجٹ کا کافی کوشش کی چیف منسٹر صاحب نے، سارے کیبنٹ نے، انہوں نے ان کو بھی کنونس کیا. اور ابھی اس وقت ہم اپنا آئی ٹی اور ایس ٹی کا بجٹ ہم 43 کروڑ سے 19 بلین پہ لے کے گئے ہیں ان 4 مہینوں میں، جو کہ میرے خیال میں ایک اچھی اچیومنٹ ہے. اور اس میں خصوصاً کچھ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں، کچھ ڈیجیٹل گورننس کے ہیں، یا ای گورننس کہہ لیں، پیپر لیس گورننس کہہ لیں، اس کا ہے ایک بڑا پروجیکٹ. ایک ہمارا سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر کا ہے، کہ یا تو دنیا میں ایک چیز نئی ہے ہی نہیں، سرے سے ایجاد ہی نہیں ہوئی، تو پھر تو ٹھیک ہے اگر ہم پرانے سسٹم پہ گزارا کر رہے ہیں. لیکن اگر آلریڈی ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور ہم اس کو مطلب انوویٹ کیا، اگر ہم اس کو کاپی بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے لیے بہت بری بات ہے. تو سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر کا ایک پروجیکٹ ہے بہت بڑا. اور پھر اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ ٹریننگز کا ہے. بجٹ میں ہم نے کوئی 3 بلین روپیز رکھے ٹریننگز کے لیے. پھر جب مجھے احساس ہوا یہ پچھلے 2-3 مہینے میں کہ اصل چیز تو ہماری ٹریننگ ہے، اور ٹریننگ بھی انڈسٹری سے لنکڈ جو ٹریننگ ہے، صرف بکس کی حد تک نہیں، جو ٹریننگ پریکٹیکلی آپ کو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے، یا جو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں انڈسٹری کو، اس کی ٹریننگ. 3 مہینے سے 6 مہینے کی ٹریننگ آئی ٹی کے گریجویٹس کے لیے، انڈر گریجویٹس کے لیے، نان آئی ٹی کے لیے ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگز ہوں گی.
اس کے لیے ہم نے 8 ارب روپے صوبائی حکومت کے بجٹ سے رکھا ہے اور 1 لاکھ لوگوں کو انشاءاللہ آئندہ 1.5 سال میں ٹرین کریں گے، جو کہ 3 مہینے سے 6 مہینے کی ٹریننگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ سے۔ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ویسے جس طرح میں نے کہا کہ کام کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، لوگ بیچلرز کر رہے ہیں، ماسٹرز کر رہے ہیں، نہ کوئی پریکٹیکل یوز ہے ان کا کچھ چیزوں کا، نہ کوئی ان کو جاب اپرچونٹیز ہیں، اور بس لگے ہوئے کام کر رہے ہیں، بس کر رہے ہیں۔ تو خصوصاً اس چیز کو چینج کرنے کے لیے آئی ٹی کی جب میری کمپنی سے بات ہوئی، لوکل اور انٹرنیشنل، اس وقت اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اسکلڈ ٹرینڈ ہیومن ریسورس کی آئی ٹی سیکٹر میں، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ مجھے ایک کمپنی نے، پاکستانی کمپنی ہے، انہوں نے کہا کہ جی میری 1 سال کی 18,000 ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ 18,000 مجھے ٹرینڈ لوگ دے سکتے ہیں تو 18,000 مجھے اپنی آرگنائزیشن کے لیے چاہیے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی ڈیمانڈ ہے، اور اس کی طرف ہم کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ مقصد یہ کہ جب ریسورسز لمیٹڈ ہوں تو آپ کو اسی جگہ پیسہ لگانا چاہیے جہاں پہ میکسیمم آپ کو اس کا آؤٹ پٹ مل سکے۔ یا تو بہت زیادہ پیسہ ہو تو ٹھیک ہے، بس غلط بھی لگ رہا ہے، صحیح بھی لگ رہا ہے، لیکن جب پیسے ریسورسز کم ہو پھر آپ کو اسی جگہ لگانا چاہیے جہاں سے آپ کو میکسیمم اس کی وہ آپ کا ایکسپنس نہ ہو، وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہو۔ تو آئی ٹی میں یہ کیا، پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک ہم نے آپ کے جتنے وی سی صاحبان ہیں ان کو انوائٹ کیا، میٹنگز کی، اورک کے جتنے آپ کے ڈائریکٹرز ہیں ان سے، اور مجھے اس میں ایک چیز کی جو کمی لگی کہ اورک کے جو آپ کا پورا سیٹ اپ ہے ساری یونیورسٹیز کا، وہ اتنا فنکشنل نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم لوگوں کو بھی انسانی فطرت ہے، انسان بائی نیچر تھوڑا سا لیزی ہے، آسانی سے کام ہو جاتا ہے تو اس کو مشکل کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہم لوگ بھی یونیورسٹیز کو چلانے کے لیے یا گورنمنٹ سے فنڈ آ جاتا ہے یا بچوں کی فیس آ جاتی ہے، تو ہم بھی زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ جی ہم کیا کریں کہ ہم اپنی یونیورسٹیز کو فیزیبل کر لیں۔ انٹرنیشنلی آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ پی ایچ ڈیز بیٹھے ہوئے ہیں، باہر آبویسلی گئے ہوں گے، پڑھا ہوگا، پڑھایا ہوگا، تو ان کا اورک کا جو جتنا بھی سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو اور فنکشنل ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ نہیں تھا۔ تو سارے وی سی صاحبان سے میٹنگ کی، اور ان کو پہلی دفعہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک میں نے جب سنا ان سے کہ جی پہلے تو ہمیں نہ کبھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر نے انوائٹ کیا تھا، نہ ہماری کوئی ڈسکشن ہوئی تھی، تو میں نے کہا پرابلم یہی ہے، ہر ایک آدمی نے اپنی ایک الگ سے ایک بس 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ اگر حکومت ہے تو ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں، اپنا جتنا بھی ڈپارٹمنٹ ہے، کہ آپ بھی دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی صاحب بزی ہیں، اور اگر کوئی آپ کے پاس آ بھی جائے تو آپ کہیں گے کہ جی فنڈ نہیں ہے۔ اسی طرح یونیورسٹیز میں بھی، مطلب مجھے یہ بتاتے ہوئے کہ خوشی نہیں ہو رہی، لیکن یونیورسٹیز کا بھی اپنا ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی بس یہاں کسی نے نہ انٹرفیئر کرنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے۔ اسی طرح انڈسٹری ہے، انڈسٹری اپنے بس صرف 2+2 8 کے چکر میں ہوتی ہے۔ تو جب تک یہ ساری چیزیں، ریسرچ، انوویشن، اکیڈیمیا، گورنمنٹ، یہ سارے مل کے یہ کام نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ کام نہیں ہوگا، اور ضروری کام ہی سب سے یہ ہے۔ لیکن اگر یہ سارے مل کے کام کریں گے تبھی ہوگا، ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کریں گے، ایک دوسرے کو گائیڈ کریں گے، ایک دوسرے سے ایکسپیرینس شیئرنگ کریں گے تبھی ہوگا۔ تو میری کوشش ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم نے کچھ سیڈ فنڈ، کچھ چیلنج فنڈ وہ بھی ایلوکیشن کی ہے، اور میری کوشش ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اور میں انشاءاللہ بجٹ اس میں ہم ایلوکیٹ کر سکیں۔ اس کے لیے جو فنڈ تھا اس کا بھی میں نے پوچھا کہ جو اس کا کیا ہوا،
وہ جو اس میں بڑی پرابلمز ہوتی ہیں کیونکہ اسٹارٹ اپس میں یا انوویشنز میں اکثر فیلئر کی آپ کو پتہ ہے، جس طرح آپ نے پرسنٹیج بتائی، تو وہ جی کل پھر نیب والے پوچھتے ہیں کہ جی یہ پیسہ آپ نے کس چیز میں لگایا، یہ تو پیسہ ضائع ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کوئی طریقہ تو ہوگا نا، مطلب پوری دنیا میں اگر ایک کام ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اسے. اس کے لیے پھر ابھی اسمبلی میں ہم نے بھیجا ہے، ہم اس کے لا کو چینج کر رہے ہیں انوویشن کے لیے یا جو بھی اس طرح کی سیڈ فنڈز ہیں، تاکہ ہم ٹھیک طریقے سے اس میں لگا سکیں اور کل کو کسی کو پرابلم بھی نہ ہو. تو لا چینج کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ جی یہ قانون بنانا تو سب سے آسان کام ہے، اسمبلی میں وہ بھیجے ہیں تو وہ کہتے ہیں سے یس یس، سے نو نو. تو میں نے کہا قانون پاس ہو جائے گا، ہم لیجسلیٹرز ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے. جہاں پہ آپ کو پرابلم لگتی ہے قانون کی، آپ لے کے آئیں، قانون کو چینج کریں گے. قانون کوئی خدا نخواستہ کوئی قرآن تو نہیں ہے کہ اس میں چینج نہیں آ سکتی. جو بھی چینجز ہیں آپ بتائیں، ہم اس میں لے کے آئیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ لوگوں کے وائس چانسلر صاحبان سے بھی مزید انٹریکشن ہوگا. ہم لوگوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے وائس چانسلرز کی، اور اس میں میں خصوصاً پاک آسٹریا فاکوشلے جو ہے یہ ایک نئی یونیورسٹی ہے، ایمرجنگ یونیورسٹی ہے، لیکن یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کے پی کی اور پاکستان کی بیسٹ یونیورسٹیز یہ انشاءاللہ آئندہ 5-10 سال میں ہوگی. یہ آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ جس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. شروع میں جب ہماری اپروول ہوئی، پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس وقت تو پرائم منسٹر نہیں تھے، تو اس طرح یہ آئیڈیا ہے کہ یہ اپلائیڈ سائنسز کا اور یہ یونیورسٹی ہوگی. تو بہت سے لوگ کہ جی کیا کر رہے ہیں، یہ کدھر یونیورسٹی بنا رہے ہیں، 9.5 ارب روپے بجٹ ہے اور بہت بجٹ ہے. تو ایک تو مجھے جب یہ کوئی پیسوں کی بات کہتا ہے، تو میں نے ابھی بھی کیبنٹ میں جب کوئی بات کرتا تھا کہ جی 5 ارب روپے بہت نہیں ہے، میں نے کہا ہم نالیوں گلیوں پہ 10 ارب روپے لگا دیتے ہیں سال کی، اور اگر آئی ٹی کی ٹریننگ پہ یا سائنس پہ ہمیں 10 ارب روپے لگانے میں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس کا ریزلٹ کافی عرصے بعد آتا ہے یا نہیں آتا. تو موسٹلی پولیٹیشنز تو اسی پہ خوش ہوتے ہیں کہ جی کوئی نالی بنا دی، سڑک بنا دیا، پل بنا دیا، 6 مہینے سال بعد اس کا افتتاح ہو گیا، لوگوں نے تالیاں بجا دی، اگلے دن اخبار میں آ گیا تو جی بڑا کمال ہو گیا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ لانگ ٹرم ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ضروری ہیں. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ وائس چانسلر صاحب آپ سے بھی جو بھی آپ کو گورنمنٹ سے ریکوائرمنٹ ہو، انڈسٹری سے ریکوائرمنٹ ہو، چیمبر آف کامرس سے ہو، ان کو ہم انشاءاللہ پلان ہے کہ ان کو مزید، کیونکہ مجھے ڈپارٹمنٹ ملی ہوئی صرف 4 مہینے ہوئے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ جو بھی ایک سسٹمک طریقے سے، یہ نہیں ہے کہ آج میں ہوں تو میں کر رہا ہوں، کل کو میں نہیں ہوں گا تو نہیں ہوگا، یا آپ ہوں تو آپ پرسنلی اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں، کل کو آپ نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگا، کہ پراپر اس کا ایک میکینزم بنایا جائے جس سے ریگولر بیسس پہ اگر کل ہم ہوں یا نہ ہوں، ہم نہ ہوں یہ بچے ہوں گے، یہ صوبہ ہوگا، یہ ملک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم ہوں نہ ہوں لیکن یہ کہ کم از کم ایک سلسلہ شروع ہو جائے اور وہ چلتا رہے. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو ضرور ملے گی، اور جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ ضرور بتائیے گا. اور یہی کوشش ہوگی کہ میکسیمم اس طرح کے مختلف ایونٹس کرائے جائیں جس میں لوگوں کے پاس آئیڈیاز ہیں. ہم نے بھی ڈیجیٹل یوتھ سمٹ کرایا ہے پشاور میں، شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے وزٹ کیا ہوگا. 8,000 پلس اس میں فٹ فال تھی، اور 29,000 پلس اس میں آن لائن پارٹیسپینٹس تھے، اور اتنے زبردست آئیڈیاز لڑکوں کے پاس، لڑکیوں کے پاس، کہ بندہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں کدھر سے ان کو یہ آئیڈیا آ گیا ہے. لیکن بس یہ تو کوشش کی اور انٹیلیجنس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہوتی ہے، کسی کو نہیں دی ہوتی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت پڑھا لکھا ہو تو اس کا آئیڈیا اچھا ہوگا. وہاں پہ ایسے تھے جس نے پتہ نہیں انٹر کیا ہوا تھا، ان کے پاس اتنے زبردست آئیڈیاز تھے، اسکلڈ ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہی ضروری کام ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ گورنمنٹ کی بھی فل سپورٹ آپ کو حاصل ہوگی، اور میری اکیڈیمیا سے بھی یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ان تینوں چیزوں کو، چاروں چیزوں کو لنک کرنا پڑے گا. اکیلے سے یہ نہیں ہوگا. نہ صرف یہ اکیڈیمیا کر سکتی ہے، نہ صرف گورنمنٹ کر سکتی ہے، نہ صرف انڈسٹری کر سکتی ہے. جب تک ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن اور سپورٹ اور گائیڈنس نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ کام نہیں ہوگا.
تو میں ٹائم زیادہ لے لیا ہے، لیکن بہرحال یہ باتیں ضروری تھی. بہت شکریہ. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو 100% سپورٹ ملے گی. تھینک یو ویری مچ.